السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز رضا. آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ RNN TV. میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مدثر الوی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلا کویشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جی عام آدمی کی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ خود ہی بیچارہ کرتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سہولیات ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور فائدہ بھی ایسے اٹھاتا ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے پاس جو ذرائع ہوں گے اپنے وہ جی استعمال کر کے تو علاج کروائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بڑی واضح پالیسی دے، سہولیات دے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں صحت بڑی معمولی ہے. میں نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا، اس میں یہ نیشنل لیول کی بات میں اس سینس میں کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کو دے دی گئی ہے. تو پھر یہ صوبوں کے حوالے سے انڈیویجولی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن میں جو جنرلی ہیلتھ ریگولیشن کے حوالے سے میں بات کر لوں تو سب سے ضروری جو ہے وہ اس وقت ہارمونائزیشن آف ہیلتھ پالیسی سب سے ضروری یہ چیز ہے. صحیح. کہ ہمارے ملک میں کہ ہیلتھ کی پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. ایک مسئلہ اس میں ویکسینیشن کا سب سے زیادہ ہے. آپ نے شاید پولیو کا نام سنا ہوگا کہ پولیو کی ویکسینیشن کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، یا آئے دن دیکھتے ہیں پولیو ورکرز پر بھی حملے ہوتے ہیں. اچھا، یہ صرف ایک اینگل ہے، یہ سٹوری کا ایک رخ ہے، آپ نے دیکھا ہے. جبکہ ایگزیکیوٹنگ اینڈ پہ بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں. تو اب اگر میں ویکسینیشن کوریج کی بات کروں تو پنجاب میں اس میں بہت بہتر ہے، سندھ بھی نسبتاً بہتر ہے، لیکن کے پی اور بلوچستان میں ایشو نہیں اتنا دکھا. نہیں، وہ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ویکسینیشن کی جو پرسنٹیج ہے جو پر 100 چائلڈ یا پر 1000 چائلڈ اگر ریشو نکالی جائے تو پنجاب اس میں ٹاپ پہ ہے. اس وقت ویکسینیشن بہت زیادہ پنجاب میں زور دیا جا رہا ہے، لیکن سندھ میں نسبتاً اس سے کم ہے. اسی طرح کے پی اور بلوچستان میں ویکسینیشن کی جو ایوریج ہے وہ بہت کم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہارمونائزیشن آف ہیلتھ پالیسی اینڈ اگر ہیلتھ کی حوالے سے فردر بات کی جائے تو یونیفارم جو ڈرائیو ہے پولیو کی یا باقی ویکسینیشن کی، اس کی حوالے سے رزلٹ بھی بہتر آنے چاہیے، یا کم از کم برابر آنے چاہیے. جو ایک صوبے میں اگر ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہیلتھ پالیسی کا ایشو ہے. باقی جو ہیلتھ سروسز اور ریگولیشن میں کچھ اور بھی مسائل ہیں، خاص طور پر جو ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے. اب پنجاب میں ڈفرینٹ پالیسی ہے، باقی صوبوں میں ڈفرینٹ پالیسی ہے. تو یہ ہیلتھ آ تو گیا صوبوں کے پاس، لیکن جو نیشنل ہیلتھ کی ریگولیشن ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ کیسے حل اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یونیورسل ہیلتھ کیئر کا سسٹم کا کانسیپٹ دیا گیا، یہ خان صاحب کے دور میں جب فیصل مرزا تھے اور اس کے بعد جو ہے فیصل سلطان تھے، تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک آئیڈیا دیا گیا تھا کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان میں لایا جائے گا، اور اس میں ہوگا یہ کہ ہر شخص کا میڈیکل ریکارڈ یونیفارم ہوگا. لائک وائز آئیڈینٹی کارڈ ہے، اسی طرح ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر ہوگا، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. کوئی انوکھی بات تو ہم نہیں کر رہے نا. تو میڈیکل ریکارڈ نمبر ہر انڈیویجول کا ایک ہوگا، اور اس ریکارڈ کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہوگا کہ وہ اگر کراچی میں بھی جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، پشاور میں جاتا ہے یا فیصل آباد میں جاتا ہے، لاہور میں آتا ہے یا کوئٹہ میں جاتا ہے، تو وہ جو اس کا ڈیٹا ہے وہ ڈاکٹر کو یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو وہاں سے ایکسیسیبل ہو. ایک تو یونیفارم وے آف ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، اور جب اس کی ہسٹری پتہ ہوگی تو اس میں آسانی ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایمرجنسی کا کیس ڈسکس کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی ایمرجنسی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آئی سی یو میں چلا گیا پیشنٹ، تو وجہ اس کی کہ اس کے لواحقین اس طرح سے اس کو بتا پائیں یا نہ پائیں، یا ہو سکتا ہے وہ لواحقین وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، تو اس کی ہسٹری کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اس کا جو میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے وہ اگر بنا ہو، اس کے اندر ہسٹری ہو اس کی کہ اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کارڈک ایشو ہے، کون سے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ریکارڈ ہوگا اس کی نسبت سے وہ اپنا علاج کر سکے گا. یہ پوری دنیا میں میڈیکل ریکارڈ کا سسٹم موجود ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے. جبکہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کا جو دوسرا ایک سسٹم تھا، دوسرا اینگل تھا کہ جو ہمارا ریفرل سسٹم ہو. مثال کے طور پر کہ ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ الائنڈ ہوں، وہ ریفرل کریں آگے جو ہمارے جو ٹی ایچ کیو ہیں، جیسے ہم یا ڈی ایچ کیو ہے، پھر وہ ریفرل ہو اور اس کے بعد ٹرشری کیئر میں آئے.
ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم نے جو علاج کروانا ہے وہ بڑے اسپتال سے کروانا ہے, ہم نے چھوٹے اسپتال سے علاج بھی نہیں کروانا. ایک سائیکالوجی ہے, ایک بڑی عجیب کہاں جا رہی ہے اور ہمارے ہاں سہولیات ابھی تک میسر صحیح طرح جی وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ آبادی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کتنے ہو گئے؟ ہم ہیں 24-25 کروڑ عوام ہیں اور دنیا کا یہ 5واں یا 6واں آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. تو اب اتنے بڑے میس اسکیل پہ جب ہم سہولیات کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ہمارے پاس اویلیبل ڈاکٹر جو ہیں یا ادویات کا ہے یا میڈیکل ڈیوائسز ہیں, اس کے حساب سے ہی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے. صحیح. اب ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو اگر سہولیات بام ہو جائے گورنمنٹ, تو اس کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے جو کم وسائل ہیں اس کو یونیفارم طریقے سے استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر کہ جو اب ریفرل سسٹم ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر کا, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو نزلہ زکام جو کھانسی ہے یا ویکسینیشن ہے یا جو چھوٹے موٹے امراض ہیں یا نون ڈیزیز, ایک دفعہ آپ کی کوئی ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کی صرف آپ نے میڈیسن صرف مینٹین کرنی ہے. تو اس طرح کی جو کلینکس ہیں یا او پی ڈی ہے یا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ہمارا, وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایک ہمارے یہاں سوشل ایشو ہے, جب تک بڑا ڈاکٹر نہیں ہوئے گا اور وڈی فیس نہیں ہوئے گی ایسی علاج نہیں کرانا, یہ تسلی نہیں ہوتی ہے. تو جو ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, چلیں اس کو ایسے کر لیتے ہیں نا کہ بیسک ہیلتھ یونٹ تو سرکار کا ہے, لیکن جو ایک ایم او بیٹھا ہوا ہے یا فیملی پریکٹیشنر بیٹھا ہوا ہے کہیں, تو وہ جب تک ریفر نہ کرے ہمارے پاس کسی پروفیسر کے پاس جانے کا عذر نہ ہو, ٹھیک ہے, پھر تب تک وہ علاج نہ ہو. اب ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جاتے ہیں پروفیسر صاحب کے, میرا گلا خراب ہے پروفیسر صاحب کے پاس جانا ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں رجحان ہے یہ غلط ہے, جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے نا بڑا عجیب طریقے سے وہ آکوپائڈ ہے. اب دیکھیں ایک جو سیریس پیشنٹ ہے جس کو اٹینشن ضرورت ہے, اس کو پروفیسر دیکھ نہیں رہا, اور پروفیسر دیکھ رہا ہے ان صاحب کو جنہوں نے ان کو 5000 فیس دی ہوئی ہے. تو یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ریگولرائز کرے, اس کو انشور کرے کہ بھائی پروفیسر کے پاس کوئی ریفرل کیس آیا ہے کہ نہیں ہے. سر پروفیسر خود کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پرائیویٹ کلینک میں, یہ بات ہے نا, اصل بات یہ ہے. تو یہ اس میں کوئی ڈائریکٹر ایشو کرنے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کم از کم اگر ہیلتھ کی سہولیات میں جتنی بھی پرووائڈ ہو سکتی ہیں, جتنے بھی وسائل ہیں, اس کا اپروپریٹ وے میں استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ وہ کہ ہم جو ہے وہ ایسی چیزوں میں پڑ جائیں کہ ہمارے عام آدمی کو کوئی صحت کی سہولت نہ ملے, اور جو خواص ہوں جو افورڈنگ ہوں ان کے پاس ہر چیز ہو. تو سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, آسانی سے انہیں مل جائے گا, انہوں نے جانا ہی پرائیویٹ ہے جی, جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور جو عام آدمی ہے وہ نہیں جا سکتا. اور سر سب سے بڑی یہ چیز کہ ایک بیڈ پہ اتنے پیشنٹ ہیں, یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ میں نے اس کی کاز بتائی پہلے آپ کو, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ ایک پہ جو مریض جو ہے وہ 4 مریض ایک بیڈ پہ, وہ کیوں ہے؟ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں, پی آئی سی لاہور میں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو کارڈک فیسلٹی ہے وہ چونکہ ایک بڑی جگہ پہ ہے تو وہ ہر بندے نے وہاں پہ ہی آنا ہے. لیکن میں بتاؤں جو سکسیس ریٹ اور جو تسلی ہے لوگوں کی نا, وہ پی آئی سی میں آ کے ہی ہوتی ہے. یہ بھی آپ مانیں, بے شک وہاں پہ رائش ہے, لیکن وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک ریپوٹیشن ہے, وہاں ادارے کی ایک ریپوٹیشن ہے. تو کوئی بندہ جس کو دل کی عارضہ ہلاک ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ میں پی آئی سی میں جاؤں, حالانکہ وہ سرکاری ہے, اس کے باوجود بھی لوگ پی آئی سی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے, ہمارا جو لوڈ ہے ٹرشری کیئر پر, اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہم جو ہر وقت بڑے اسپتال میں جانے کی اس میں ہوتے ہیں نا, ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو کلینکس بنی ہوتی ہیں, جو او پی ڈی ہیں, ان کے اوپر انحصار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو لوڈ ہے وہ ٹرشری کے. لیکن اب قائد سلمان صاحب سے بھی یہی چیزیں ڈسکس کی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس جو دیکھیں ہمارے پاس جو آ جائے گا ہم نے تو اس کا علاج کرنا ہے, ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے نا. لیکن یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ریفرل سسٹم ہو, چھوٹے ہاسپٹل سے ہم جو ہے وہ پھر بڑے اسپتال میں مریض شفٹ ہو تاکہ لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے, اس وجہ سے رش ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسپتالوں کی حالت زار ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. ری ویمپنگ کے پچھلے دور میں بہت زیادہ پیسے لگائے, لیکن وہاں پہ مشینیں اور ادویات کے اوپر خرچہ ہم نے نہیں کیا. جی, ادویات کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے لیڈ لی ہے, اور قومی خزانے کی مطلب جو پنجاب گورنمنٹ کے کافی پیسے بھی بچائے ہیں, اور ادویات بھی اچھی خریدی ہے. اور میں حیران ہوں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہر ہاسپٹل میں پنجاب کے چھوٹے سے بڑے بڑے اسپتال تک ادویات موجود ہیں.
یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے. لیکن ادویات موجود ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہو ساہیوال میں ایک بڑا ایشو ہوا تھا جب سی ایم پنجاب گئی تھی تو انہوں نے نوٹس لیا ایک شہری کی ایک شکایت پہ کہ مجھے ادویات وہ نہیں دی جا رہی جو, تو انہوں نے اب پابند کیا ہے, یہ سی ایم پنجاب نے پابند کیا ہے کہ جو ادویات سٹاک میں موجود ہوگی آپ نے وہ لکھنی ہے, کوئی اور برانڈ نہیں لکھنے ہیں. یہ ایک بڑی یونیک فیصلہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا آیا. تو پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے صحت کی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک مزید بھی بات کہ ابھی حال ہی میں جب یہ مجھے اس کا انکشاف ہوا کہ فیلڈ ہاسپٹل اور جو کلینک آن ویلز ہیں یہ اتنے ایک لینڈ مارک پروجیکٹ بن گیا پنجاب گورنمنٹ کا کہ اس سے تقریباً 2 کروڑ افراد نے علاج کروایا ہے. کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال کو اگر ملائیں تو یہ جو تعداد بنتی ہے وہ 2 کروڑ یا اس سے آپ تجاوز کر گئی ہوگی. یہ پچھلے ہفتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے اور کتنی, اور ہر شخص کو ادویات دی گئی ہیں اور ہر شخص کا علاج کیا گیا. اس میں کوئی الٹرا ساؤنڈ والی بھی گاڑیاں تھیں, وہ الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا. فیلڈ ہسپتال تو مکمل ہے, اس میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی ہے, چیزیں ہیں بھی اور مشینری پہنچ جی جی بالکل. یہ بہت ضروری تھا. پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ افتتاح بھی ہوا ہے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کا, جس میں خواجہ عمران نذیر صاحب بڑے انتھوزیاسٹک تھے اور وہ 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جو ہے وہ ہائر کی گئی ہیں. آپ کو اس بات کا شاید نہ پتہ ہو, 20,000 تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے, ایک بہت بڑی فگر ہے. اور 20,000 جو ہے وہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے اور ہر گھر جا کے وہ ویکسینیشن کا سروے کریں گی یا عاملہ خواتین کے حوالے سے اپنی وہ چارٹ بنائیں گی. سر ویکسینیشن سے یاد آیا سروائیکل ویکسینیشن جی جو چل رہی ہے, آپ پولیو سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ دوسری ایسی ویکسینیشن ہے جس سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں لگوانی. نہیں یہ مسکنسیپشن تھا, لگوانی بالکل ہر صورت چاہیے. یہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کا بیسیکلی جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور تقریباً آپ شاید حیران ہوں گے یہ سن کے 14% خواتین میں یہ پایا جاتا ہے. جی یہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب یہ ایکسپوجر ہوتا تھا تو یہ اس کی کمپلیکیشن آتی تھی تو واٹس نکلتے تھے, تو وہ جو ہے وہ یقیناً وہ رپورٹ نہیں ہو پاتے تھے, وہ لوگ اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے. تو وہ اسی طرح سے جب معاملہ خراب ہو جاتا تھا تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے تھے کہ ہمیں تو یہ والا مسئلہ ہے. پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ یہ آپ کو ہیومن پیپلوما وائرس کا ایکسپوجر ہوا ہے جس کی وجہ سے جینیٹل وارٹس بنے ہیں, یہ آپ کے لیے جو ہے اس طرح سے مسائل بنیں گے. تو یہ جو ویکسین اب شروع ہوئی ہے انکار کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ پاپولیشن روکنے کے ایک نیا نہیں یہ تو وہ ہر ویکسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو باہر سے آئی ہوئی چیز ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ تو یہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. ایون سعودی عربیہ میں لگا ہے, بہت سارے کنٹریز میں لگا ہے, 40 ملکوں میں لگا ہے. اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, دیکھیں آپ اگر صحت کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتے تو پھر زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے نا. اب جو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو مان لینا چاہیے. آپ واقعی علاج کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. سر آپ نے پچھلے دن دیکھا نہیں تھا کہ ایک پیرنٹ نے باقاعدہ لڑائی کر لی اس بات پہ, ہوئی نا اسکول میں اس بات پہ لڑائی ہوئی, باقاعدہ فائٹنگ ہوئی, حالانکہ یہ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے نا, بچیوں کی. یہ پہلے نہیں تھی ویکسینیشن, یہ بڑی امپورٹنٹ ویکسینیشن ہے اور اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی تھی. تو پھر لیکن جب بات دیکھیں ایشو ہے نا, ایک بیماری ہے, اس پہ بات کرنا بنتا ہے اور اس کا جو ویکسینیشن جو ہے وہ ڈرائیو ہونی چاہیے. سر پنجاب گورنمنٹ نے اس کے بار بار ٹی وی پہ بار بار اس کی بار بار آگاہی بھی کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ یہ بڑی کمپین تھی, پنجاب گورنمنٹ میں کمپین ہوئی ہے بڑی, اس کی اورینٹیشن سیمینارز بھی ہوئے ہیں, عوامی آگاہی کے لیے ٹی وی ایڈز بھی چلے ہیں. اچھی چیز ہے ویکسینیشن, بری چیز نہیں ہے. لوگوں کو آپ جیسے آپ خناق کی, خسرہ کی یا اس طرح ڈائفتیریا کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے تو وہ بھی تو کرواتے ہیں. جب بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو کہتا ہے ویکسینیشن کروانی ہے ہم نے, تب تو آپ کروا لیتے ہیں. تو یہ بھی کام ہو رہا ہے, بالکل صحیح. اچھا سر, آخری خبر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, ٹرمپ کی وجہ سے بھوپال آ گیا, یہ کیا وجہ ہے؟ ٹرمپ نے جو وینزویلا میں جو ایک حملہ کیا ہے اور وہاں پہ جو صدر ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے اور مقدمہ چلا رہے ہیں, یہ خبر نہیں ہے, ایک میسج ہے ان قوموں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں یقیناً غلط ہے. اب ان قوموں کے لیے یہ سبق ہے کہ جو لوگ ابھی جو ہے نا وہ بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کریں کوئی اور خبر ایسی آئے گی تو پھر ہم کچھ کریں گے. تو یہ کلمی ہے
کہ یہ جیسے ہم کہتے تھے UN چارٹر ہے اور یہ جو اقوام متحدہ ہے اب بن گئی ہے سلامتی کونسل ہے, تو میرے خیال سے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب ہر بندے نے اپنی مرضی کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ. وہ غریب ملک ہیں, جو کم تر ملک ہیں, جو اتنے وسائل والے نہیں ہیں, وہ صرف ان کو جو ہے وہ ہانکنے کے لیے ایک ادارہ یا قانون بنایا گیا, باقی قانون تو کوئی نہیں ہے نا. یہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت انہوں نے پکڑا ہوا پھر وہاں پہ مقدمہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کے ایگریونسز ہوں گے یا جو بھی ہے, اس کے 100 حل ہے, سفارتی طریقے سے بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر منشیات سمگل ہو ہی رہی ہے, ایک مثال سادہ سی بات ہے, تو دیکھیں وہ روکنا تو امریکہ کا کام ہے نا, اسمگلنگ نہ ہونے دے نا, یہ بھی تو ایک بات ہے کہ. لیکن وہ خیر اس میں اور پوشیدہ بھی چیزیں ہیں کہ وینزویلا میں جو تیل کے ذخائر ہیں وہ. اچھا اگلی جو بات جو اب آج جس کی وجہ سے بھوچال آیا وہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کافی عرصے سے گرین لینڈ کے اوپر جو ہے نظریں جمائے ہوئے ہیں. گرین لینڈ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یورپ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اپنے اڈے قائم کر لینے, اثر رسوخ قائم کر لینا. وہ سینٹر پلیس چاہ کیا رہے جی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ چاہتے تو وہ خرید بھی سکتے ہیں, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, لیکن اب دیکھیں کہ یہ خواہش تو ہے, لیکن اب وہ مجھے لگتا ہے جب چاہیں گے وہ کر بھی لیں گے. ایران پہ بھی انہوں نے ایسے ہی حملہ کر دیا. تو یہ ایک جو ٹرمپ صاحب کی جو خیالات ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا کا تباہ ہو رہا ہے. اب جو ترقی پسند ملک ہیں, یہ یورپ جیسے ترقی پسند ہے اور وہ جھگڑا نہیں چاہتے, وہ پیسفلی رہتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو وہ چپ وہ بھی نہیں بیٹھیں گے. اور دے آر وارننگ ٹرمپ بیسیکلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ ڈونٹ کریٹ میس, ادروائز جو ہے وہ نیٹو بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم کسی بڑی عالمی تصادم کی طرف چلے جائیں. تو ٹرمپ کے یہ جو ایک ترقی وہ کہہ لیں کہ امپیریلسٹک سوچ ہے, جو پرانے زمانے میں جب انگلینڈ کا ایک امپیریلسٹک سوچ تھی تو انہوں نے افریقہ پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا, برصغیر پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا. مجھے یہ پرانی سٹوری ہی لگ رہی تھی. ہاں جی, تو وہ پھر کیا ہوا, الٹیمیٹلی ان کو واپس جانا پڑا, بیک ٹو دیئر اون ہوم. تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس اب کوئی لینڈ نہیں ہے, اب نہ وہ تصرف رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو پرانی سوچ ہے نا, یہ کہ ہم کسی ملک پہ قبضہ کر لیں گے یا ان کو انڈر انفلوئنس کر لیں گے, یا وہ دور نہیں رہا. اب ہر کنٹری سوورنٹ ہے, اور وہ اب یہ جو اسپیسیفک کیس وینزویلا کا ہوا ہے, تو یہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ اندرونی سازش بھی شامل ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور وہاں ان کو پتہ ہی نہ ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو بارڈر پہ پتہ چلتا تو پتہ چل جاتا ہے, تو اتنے جہاز آ گئے, ہیلی کاپٹر آ گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سازش تو مالیاتی سازش ہوتی ہے, اور جو قریب آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اب دیکھیں نا, یہ بعد میں پتہ چلا کہ ڈرون کے ذریعے سرویلنس جاری تھی. جو صدر مولڈووا تھے ان کی وہ انٹیلیجنس بھی تھی, اور ڈرونز بھی بھیجے ہوئے تھے امریکہ نے, ان کی کڑی نگرانی کر رہے تھے. تو یہ مداخلت تو ہے. اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ یہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ایک آخری حملہ ہے. اچھا, یہ بھی اچھا. کل اس میں خواجہ آصف نے بڑا دلچسپ بیان دیا کہ پھر دھیان رکھے یہ نہ ہو کہ ترکیہ جو ہے وہ نتنیاہو کو بھی اسی طرح اٹھا لے. تو یہ پھر ایک ایگزامپل ہے کسی ایک ملک کے لیے نہیں, پھر وہ جس کا بھی ہاتھ پڑے گا وہ کر لے گا, داؤ چلے گا. صحیح. سر بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.